میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، جان عالم، وجہ تخلیق کائنات، سرور کونین، فخر موجودات، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سلسلے کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز مجموعی طور پر سورہ الانعام کی 7ویں رکوع کی تفسیر اور 7ویں پارے کے 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنِّي نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَحْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا۔ قُلْ إِنِّی نُحِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا کہ انہیں پوجوں جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو سورہ کافرون کے اندر بھی آ رہا ہے کہ جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی پرستش نہیں کرتے، اور جس کی پرستش تم کرتے ہو میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان خداؤں کی، جھوٹے خداؤں کی پرستش سے روک دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں فطرتاً، بلکہ ہر نبی میں فطرتاً صغائر اور کبائر سے دور رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ملکہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس نے اعلان نبوت نہ کیا ہو، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی صغائر سے بھی مجتنب رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ جناب زید فرماتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے اندر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے ایک بت کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کیا۔ میں نے دوبارہ اس بت کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منع کیا، اور پھر جب میں نے تیسری بار اس بت کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اسے چھونے سے منع نہیں کیا کہ بت ناپاک ہیں؟ تو نبیوں میں ایک فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملکہ رکھا ہوتا ہے، ان کی طبیعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا کمال رکھا ہوتا ہے کہ وہ صغائر اور کبائر سے فطرتاً دور رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا کہ اگر میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی پرستش سے پہلے ہی روک دیا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے روک دیا ہے، میری طبیعت میں ایسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور بت کی طرف یا کسی اور خدا کی طرف اپنا رجحان پاؤں۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو انتہائی اختلافی مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ یہاں پر لفظ آیا ہے تدعون۔ کچھ لوگ یہاں پر تدعون کا معنی ان آیات میں جن میں تدعون کا الفاظ
استعمال ہوئے ہیں یا لفظ استعمال ہوا تو وہاں پر تدعون کا مطلب پکارنا کرتے ہیں، اور اس پکارنے کا معنی اور مفہوم اخذ کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو استعانت کے لیے، استمداد کے لیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث یا علی یا غوث اعظم، تو یہ تمام کے تمام نعروں کو شرکیہ نعرے قرار دے سکیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ تدعون من دون اللہ، یہاں پر اصل میں جو معنی بنتا ہے، اگر جس کا معنی ہے پکارنا، لیکن معبود سمجھ کر پکارنا، کیونکہ مشرقین جو اپنے بتوں کو پکارتے تھے وہ معبود سمجھ کر پکارتے تھے۔ اس کی اب ایک دلیل میں سورہ صاد آیت نمبر 50 سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی بھی نہیں، تو مشرقین نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا کر دیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مشرکین ان بتوں کو بطور الہ پکارتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف خدا ایک ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو الہ ہی سمجھ کر پکارتے تھے، اور یقین سی بات ہے ہم اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے لیے کمالات کا اس بات کرتے ہیں، اور اس پر کچھ دلائل بھی ہیں انشاءاللہ، وہ اپنے مناسب وقت یا کسی اگلے درس میں انشاءاللہ مناسب موقع پر پیش کیے جائیں گے۔ اچھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہاں پر من دون اللہ سے مراد بت ہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کے اصرار اللہ کے علاوہ سے مراد اولیاء اور انبیاء ہیں۔ میں صرف ایک بات کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور تمہارے من دون اللہ جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو من دون اللہ سے مراد اگر نعوذ باللہ ولی اور نبی لیے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو اس نے ولیوں سے کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے۔ تو من دون اللہ تو جائیں گے جہنم میں۔ تو معلوم ہوا یہاں سے مراد بت پرستوں کے لیے وعید ہے، بت پرستوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر۔ اگر یہاں پر تدعون یا تدعو کا مطلب عبادت کیا جائے تو تب بھی یہ غلط نہیں ہوگا، کئی آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ یونس ہے آیت نمبر 106، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ اللہ کے سوا تم ایسوں کی عبادت نہ کرو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان۔ آگے آئیے اگلی آیت مبارکہ سورہ جن آیت نمبر 18 سے ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، کیونکہ مشرکین نے بیت اللہ کے اندر بت اپنی طرف سے نصب کر رکھے تھے، ان کو خدا سمجھ کر، الہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہاں پر فلا تدعو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے آ جائیے سورہ الاعراف ہے آیت نمبر 194 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہاری مثل ہی، تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ تو تدعون کا معنی تو ان آیات میں بطور عبادت استعمال ہوا، اور من دون اللہ یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ، تو اس سے مراد اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں وہ بت پرستی یا بتوں کو مراد لیتے ہیں، اصنام کو مراد لیا جاتا ہے، پتھروں کو مراد لیا جاتا ہے جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ اب جن کی یہ پرستش کرتے ہیں ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس کی تائید قرآن کریم کی وہ آیت کرتی ہے کہ اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھروں سے مراد ان کے وہ خدا جن کو انہوں نے خود ساختہ طور پر خدائی کا درجہ دے کر ان کی عبادت اور پرستش والا معاملہ رکھا ہے۔ اگر مطلقاً کسی کو پکارنا اگر ہم شرک قرار دے دیں کہ دیکھیں جی
کسی کو پکارنا ہی نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر پکار کو عبادت اور شرک نہیں کہا یا اس کو شرک سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ مثلا رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی نام لے کر۔ تو کیسے پکارنا ہے؟ سورہ نور میں آ جائیے، دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو ایسے نہ پکارو۔ یہ نہیں کہا کہ پکار عبادت ہے، تو اگر پکار عبادت ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شرک ہوتا، تو یہاں پر یہ نہ کہا جاتا کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتاً اس کو عبادت پر منطبق کرنا یہ قرآن کی بہت سی آیات کے خلاف ہو جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو ذبح کیا جو ہم ان سورہ بقرہ کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں، ان کو پہاڑوں میں دبا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو پکاریے، یہ اپنے پہاڑوں میں سے اپنے اجزاء کے ساتھ مجتمع ہو کر آپ کی طرف آ جائیں گے۔ تو پکارنا اگر شرک ہوتا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو آپ کو کہا گیا کہ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکاریے، وَعَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو پکاریے حج کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو پکارا، جو شخص جہاں پر بھی تھا، اپنے ماں کے رحم میں، اپنے باپ کے صلب میں، تمام کے تمام ان لوگوں نے جنہوں نے قیامت تک حج کرنا تھا، انہوں نے سنا بھی اور جواب بھی دیا۔ تو معلوم ہوا صرف پکارنا ہی شرک نہیں، اس میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ سننے والا الوہیت سے سرفراز ہے یا الوہیت اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے یا وہ الہ ہے، تو ایسا پکارنا شرک ہے۔ کسی کو الہ سمجھ کر، اگر کسی کو اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارا جائے اور نظر کے اندر اور نیت کے اندر یہ قطعاً نہ ہو کہ یہ الہ ہے، اس کے تمام کمالات ذاتی ہیں، تو پھر ایسا پکارنا شرک نہیں ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی پیش کی کہ نبی کو ایسے نہ پکارو، رسول کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو قاضی بیضاوی نے کہا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قولوا یا رسول اللہ، کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد نہیں کہنا، ان کا نام لے کر پکارنے سے منع کیا گیا، کیونکہ عام لوگ ایک دوسرے کو نام لے کر تو پکار سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارنا ہے تو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، تو ظاہر ہی سی بات ہے یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، اس کا حکم آج بھی باقی ہے، تو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا جائز ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں پر جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور مشرقین کا میں نے آپ کو عقیدہ بتایا کہ وہ اپنے معبودوں کو خدا سمجھ کر پکارتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ خدا ایک ہے تو انہوں نے کہا کیا اس نے متعدد خداؤں کو ایک کر دیا؟ تو اس آیت سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور تم نے اسے جھٹلایا، اور جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی طلب کر رہے ہو، وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اصل میں ان کفار عرب جب دلائل توحید کے سامنے بے بس ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے اگر آپ کا رب اتنی طاقتوں والا ہے تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ان کا ایک دعویٰ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم پر پھر اللہ تعالیٰ پتھر کیوں نہیں برساتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے رب کے پاس ہے، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ہر حکم کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہر قوم کے بارے میں بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے
کہ اسے نوازا جائے یا اس قوم کو عذاب دیا جائے. تو اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں یہ ہر معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ رکھا ہوا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال آیت نمبر 33، کہ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر تو عذاب نہیں آ سکتا. یہ آپ سے عذاب کی طلب تو کر رہے ہیں لیکن اس عذاب کی ہولناکیاں نہیں جانتے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر ان کے لیے مہلت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. پھر اپنے ان جملوں پر ان کو پچھتاوا ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دے رہا ہے تاکہ ان میں سے جو لوگ لوٹنا چاہیں لوٹ آئیں. کل کو حجت اتمام نہ ہو جائے، یا اللہ ہمیں یہ حجت اتمام کر دی جا رہی ہے، کل کو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں اتنا وقت دیا جاتا تو ہمارے لیے سوچنے سمجھنے کا وقت مناسب ہوتا، ہم تیرے نبی کی طرف لوٹ آتے، تیری اطاعت کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت مناسب دیا ہے، کل کو وہ یہ عذر ظاہر نہ کر سکیں کہ ہمیں وقت بہت کم دیا گیا سوچنے سمجھنے کے لیے. ان کو ایک طویل وقت دیا گیا اور اس وقت کے تقرر کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی اگرچہ ان معاملات کے اندر بحیثیت خالق آپ نے نفی کی ہے کہ عذاب کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اگر نبی دعا کرے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کی دعا کی تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو انبیاء کی دعاؤں سے عذاب آ جاتے ہیں. لیکن نبی از خود عذاب نہیں لا سکتا، وہ ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور نبی اپنے ہر معاملے کے اندر اسی چیز کی اتباع کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اللہ تعالیٰ پر جرت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اگر یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہارا معاملہ ختم کر چکا ہوتا. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملات کے اندر کسی کے ساتھ نرمی روا نہیں رکھتے تھے. اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی تو پھر اس شخص سے جواب سوال بھی کیا جاتا تھا اور ان کے لیے تحدید اور وعید اور ان سے ناراضگی کا بھی اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اگلی آیت مبارکہ انتہائی اہم آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے. جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا، نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے. اور کوئی تر چیز اور نہ ہی کوئی خشک چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں موجود ہو. یہ جو آیت مبارکہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر غیب کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن اس سے غیب بتانے کی نفی نہیں ہوتی. ذاتی غیب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کے بتلانے سے غیب کا علم مل جانا یہ ہمارے عقیدے کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب فرما لیتا. دیکھیے فرمایا کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، یعنی غیب تک کسی کو رسائی نہیں ہے، ہاں جتنا چاہے وہ ظاہر کر دے. اسی لیے مفسرین نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں اس بات کا برملا اظہار کیا ہے، جیسا کہ ابھی میرے سامنے یہ تفسیر قرطبی کا جلد 7 صفحہ 2 ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر مطلع کر دیتا ہے جن رسولوں کو چاہے. یہاں پر غیب جاننے کی ذاتی طور پر نفی ہے، بتلانے کی نفی نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غیوب پر مطلع کرتا ہے اپنے محبوبوں کو. میں نے پہلے پڑھی تھی سورہ جن کی آیت نمبر 26.
اب آ رہی ہے آپ کے سامنے سورہ ال عمران آیت نمبر 179 ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرنے والا، وہ تمہیں غیب نہیں بتلائے گا مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کا مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء قسم کا مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ چیز آپ کے اس عقیدے کی انتہائی واضح طور پر اصلاح کر دے گی۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم غیب ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ما کانا ما یکون کہا جاتا ہے، جو ہو چکا، جو جاننے والا، جو جانتے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا بنیادی طور پر جو سورس ہے وہ وحی الہی ہے، قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے ضمن میں قرآن کریم کی ہر اترتی آیات نے آپ کے علوم غیبیہ میں اضافہ کیا، اور جب قرآن کریم مکمل نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ بھی پائے تکمیل تک پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم علم غیب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سورس ہے، کیونکہ قرآن نے یہ خود کہا وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خشکیوں اور تریوں میں کوئی شے بھی ہے وہ اس کتاب مبین میں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اگر کتاب مبین لوح محفوظ کو قرار دیا جائے تو پھر آپ کے اس دعوے کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ بعض مفسرین نے اس آیت کے تحت کتاب مبین لوح محفوظ کو قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی میں اس مقام پر دیتا چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے کتاب اور مبین ان الفاظ سے قرآن کریم کو بھی مراد لی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، اور کتاب مبین یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کی تکمیل کے ساتھ آپ کے علوم غیبیہ کی تکمیل فرما دی۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے کتاب مبین سے، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا سورہ یونس کے اندر، ما کان ھذا القرآن ان یفترى، یہ قرآن کوئی جھوٹ نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، قرآن کریم پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ چلیں یہاں پر اگر کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ بھی لے لیا جائے تو قرآن نے خود ہی کہہ دیا کہ قرآن لوح محفوظ کی بھی تفصیل ہے، تو پھر اس طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا اس بات ممکن ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں غیبی خبریں دیں اور وہ غیبی خبریں اسی طرح ہی پوری ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے کی نشاندہی فرمائی، اس سے پہلے جو قیامت سے پہلے حالات و واقعات ہوں گے ان میں سے اکثر و بیشتر کا وقوع ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا۔ ہر شخص اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیبی خبریں ہم تک پہنچیں، قبر کے معاملات کی خبریں، روز محشر کی خبریں، جو ہو چکا ہے ان چیزوں کی خبریں، تو ان تمام معاملات کی خبریں جو رسول اللہ سے ہم تک پہنچیں، اس پر اعتقاد رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ تو وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم غیبیہ یا آپ کی غیبی خبروں کی تصدیق نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علوم غیبیہ کا اس بات نہ کرنے والا شخص، مطلقاً انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے امور کا سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، رب بہتر جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو فرمایا کہ میں نہیں جانتا، میرا رب بہتر جاننے والا ہے، تو ذاتی علم کی نفی کی ہے، عطائی کی نہیں۔ ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا، جیسے تفسیر ساوی میں مختلف مقامات پر ایسی گفتگو ہے، تفسیر جمل کے اندر گفتگو آ رہی ہے، تفسیر خازن کے اندر گفتگو ہے، تفسیر قرطبی کے اندر گفتگو ہے، تفسیر مظہری کے اندر گفتگو ہے۔
تو میں آپ کو ان تمام تفاسیر کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غیبی خبر پوچھی گئی تو آپ نے نہیں بتلایا، یا آپ نے فرمایا کہ رب بہتر جاننے والا ہے، تو اس کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ ذاتی کی نفی کی ہے، عطائی کی نفی نہیں، لیکن وہ علم امت کو بتانا، امت سے دور رکھنا، امت کو بتانا منع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت بھی ہے لیکن امت کو بتانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ معاملات جو امت سے متعلق ہیں، مثلا فرائض واجبات، کامیاب زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط، وہ غیبی خبریں جن کا تعلق امت کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے میں کوئی بھی وحی نہیں چھپا کے رکھی۔ کچھ علوم وہ ہیں جو خاصہ نبوت ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امت کو آگاہ نہیں کیا۔ کچھ علوم وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں خواص تک پہنچائے لیکن ہر شخص تک پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ منافقین کا علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم بتلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 قسم کے علم ملے ہیں، ایک وہ جو میں نے تمہیں بتلا دیا، اور دوسرا وہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے گردن سے کاٹ دو۔ حلقوم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، گردن کی رگ کی طرف، کہ تم مجھے یہاں سے کاٹ دو۔ تو معلوم ہوا 3 قسم کے علوم ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچائے ہیں۔ ایک وہ جو امت سے متعلق ہیں، اس میں سے آپ نے امت کے متعلق جو بھی علم ہے اس میں آپ نے ایک لفظ بھی چھپا کر نہیں رکھا، نہ ہی نبی کے یہ شایع نشان ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات جس کا تعلق امت کے فوائد کے ساتھ ہو، امت کے معاملات کے ساتھ ہو، اس میں سے کچھ چھپائے۔ کچھ علوم خاصہ نبوت ہیں اور کچھ علوم وہ ہیں جو خاص لوگوں تک بتائے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری جو تشریح کی گئی کہ آپ نے اگر فرمایا کہ مجھے کسی شے کا علم نہیں، یا آپ نے اس شے کے متعلق فرما دیا کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے، لا ادری، تو یہاں پر یاد رکھیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قرآن کے ساتھ علم کی تکمیل ہو رہی تھی، تو ممکن ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہ ہو، لیکن بعد میں آنے والی آیات نے آپ کے علم میں اس چیز کا اس بات کر دیا ہو، اس چیز کا علم آپ کے ذہن میں آ گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ اقدس میں اس چیز کا علم ڈال دیا ہو بعد میں اترنے والی آیات کے ساتھ۔ یہ بہت سے علماء نے ایک تشریح یہ بھی کی کیونکہ آپ کا علم تدریجی ہے، آہستہ آہستہ بڑھا۔ علم ہمیشہ سے جو پرفیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ رسول اللہ کا علم تدریجی بڑھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تدریجی علم کی طرف اس دعا میں بھی اشارہ ملتا ہے، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ وہ ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو عمل تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اس کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ یہ آیت آپ 24ویں سپارے کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے سورہ زمر کے اندر، لیکن یہاں پر میں اتنا عرض کر دوں کہ موت اور نیند کو آپس میں بہنیں کہا گیا ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ تو یہ کیوں اس طرف اشارہ دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے راتوں کو سوتے ہوئے تمہارے بطنوں سے روحیں نکال لیتا ہے، تو ایسے ہی تمہاری روحیں نکال کر دوبارہ ان میں ڈالنے پر قادر ہے۔ یہ اصل میں مشرقین نے مکہ کی، چونکہ میں نے آپ کو عرض کی کہ سورہ الانعام پوری کی پوری مکہ میں اتری تھی، تو مشرقین مکہ کی توجہ اللہ کی ایک اور قدرت اور ایک اور دلیل توحید کی طرف ان کی توجہ کروائی جا رہی ہے کہ تمہاری روحیں رات کو نکل جاتی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو تمہارے جسم میں داخل کرتا ہے اور ایک مقررہ وقت تک تم زندہ رہو گے۔ یاد رکھیے کہ جب روح جسم سے نکل جائے تو روح کا جسم کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ نے تعلق رکھا ہوتا ہے، اسی لیے جیسے کوئی شخص کسی سوئے ہوئے شخص کو چھو جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگاتا ہے، تو روح عالم ارواح سے یا عالم نوم سے جہاں پر بھی اللہ کے حکم سے جاتی ہے، ایک لمحے میں اپنے بدن کی طرف لوٹ آتی ہے۔ روح جسم میں نہ بھی ہو تو اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں
یہ مجال کیا میرا رہنما